اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 34 کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو اندیشہ ہو، شقاق کا، لڑائی یا افتراق کا، جدائی کا، بینہما، آپس میں یا ان دونوں کے درمیان، مطلب میاں بیوی کے درمیان، فبعثوا، تو مقرر کرو، حکماً، ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہ، مرد کے خاندان سے، وحکماً، اور ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہا، عورت کے خاندان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے، یا میاں بیوی میں لڑائی کا کوئی امکان موجود ہے، یا وہ آپس میں رہنا نہیں چاہتے، تو ایک مرد کے خاندان سے فیصلہ کرنے والا اور ایک عورت کے خاندان سے فیصلہ کرنے والا، ان دونوں کو لے آؤ۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں، اصلاحاً، صلح کرنا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور باخبر ہے۔ محترم سامعین، اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد اور شوہر دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جائے، تو پھر آیا ان دونوں کے درمیان کیا کیا جائے گا۔ ہمارے فقہا اور ہمارے علماء حضرات اس بارے میں جو ہمارے پاس احوال بتاتے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ سارے حوالات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت اور اس کا خاوند ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ ان لوگوں نے عورت کی طرف سے بھی ایک حاکم پیش کیا اور مرد کی طرف سے بھی ایک حاکم پیش کیا۔ حضرت علی نے ان دونوں حاکموں سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم دونوں پر کیا چیز فرض ہے؟ اگر تمہاری رائے میں ان دونوں میں تفریق ہونی چاہیے تو تم ان میں تفریق کر دو، اور اگر تمہاری رائے میں ان دونوں کو اکٹھا رہنا چاہیے تو تم ان کو اکٹھا کر دو۔ خاوند نے کہا، رہی فرقت تو میں اس کو اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا، بخدا تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک تم اپنے متعلق کتاب اللہ سے راضی نہ ہو جاؤ، خواہ وہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف۔ عورت نے کہا، میں اپنے متعلق کتاب اللہ سے راضی ہوں، خواہ وہ میرے حق میں ہو یا میرے خلاف۔ بحوالہ جامع البیان۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اگر مرد اور عورت دونوں کی طرف سے اختلافات پیدا ہو جائیں تو پھر دونوں کی طرف سے ایک حاکم آ جائے اور ان میں تفریق کر دے، اور اگر چاہے تو ان کو ملا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو حاکم بنایا گیا۔ ہم سے کہا گیا کہ اگر تمہاری رائے ان کو جمع کرنا ہو تو ان کو جمع کر دو، اور اگر تمہاری رائے میں ان کو تفریق کرنا ہو تو ان میں تفریق کر دو۔ ان دونوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا بھیجا تھا، اگر خاوند اور بیوی کے درمیان اختلاف کو دونوں طرف کے وکیل یا مصنف ختم کرا کر صلح نہ کرا سکے تو جو فریق مظلوم ہو اس کو داد رسی کے لیے عدالت میں جانا چاہیے۔ محترم سامعین، اگر شوہر بیوی کو خرچ نہ دے تو طلاق دے تو آیا عدالت اس کا نکاح فسخ کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں۔ بیوی جو ہے وہ عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتی ہے، شوہر عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اور عدالت گواہوں کی بنیاد پر یک طرفہ فیصلہ کر کے اس نکاح کو فسخ کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عیال کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہاری بیوی جو کہتی ہے کہ مجھ کو کھلاؤ یا مجھ کو علیحدہ کر دو۔ تو جو شخص بیوی کا نفقہ ادا کرنے سے عاجز ہو، اس کے بارے میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہی ہے کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان میں تفریق نہیں کی جائے گی، جبکہ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ جب شوہر بلا اتفاق نامرد ہو تو ان میں تفریق کر دی جاتی ہے، اور جبکہ نفقہ نہ دینے کا ضرر مباشر نہ کرنے کے ضرر سے زیادہ ہے تو اس میں بطریق اولیٰ تفریق ہونی چاہیے، کیونکہ شوہر کے جماع نہ کرنے پر تو صبر ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار احکامات آتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کے دروازے پر کچھ لوگوں کے جھگڑنے کی آواز سنی۔ آپ ان کے پاس گئے اور فرمایا، میں صرف بشر ہوں، خدا نہیں ہوں۔ میرے پاس لوگ اپنے جھگڑے لے کر آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا موقف زیادہ وضاحت سے پیش کر دے اور میں اس کو سچا گمان کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ سو بفرض محال اگر میں کسی شخص کو کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ صرف آگ کا ٹکڑا ہے، وہ اس کو لے یا اس کو ترک کر دے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو ایک مرد کے خاندان کی طرف سے ایک بندہ آئے گا اور ایک عورت کے خاندان کی طرف سے ایک بندہ آئے گا، دونوں بیٹھ کے یا تو فیصلہ کروا دیں گے یا پھر علیحدگی کروا دیں گے، اور ان کے فیصلے کو مانا بھی جائے گا اور معتبر بھی سمجھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنے والے آئے ہیں وہ دونوں اس بات کے اہل ہیں، اور وہ دونوں لے کر آئے ہیں کہ ہم اپنے جھگڑے کی نوعیت کو سمجھیں گے، پھر آگے فیصلہ کریں گے۔ محترم سامعین، دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں آپ کو۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک مصنف مرد کے خاندان میں سے اور ایک مصنف عورت کے خاندان میں سے مقرر کر دو، اور اگر وہ صلح کرا دینا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور ساری باتوں سے خبردار ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور آج کی کلاس، اس میں ہم نے سورۃ النساء کے آیت نمبر 34 کے بارے میں بات کی۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ اور اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کلام مجید کے ثواب کو خصوص بالخصوص اپنے مرحوم والدین کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے یا اللہ تیری بلند بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اس کلام مجید کے ثواب کے صدقہ میرے مرحوم والدین کی مغفرت و بخشش فرما۔ یا اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں یا اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کے تمام مشکلوں کو، منازلوں کو آسان فرما، تحد نگاہ ان کی قبر کو وسیع اور کشادہ فرما۔ یا اللہ اپنا خصوصی رحم و کرم ان پر نازل فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔